علیکم. آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے حکومت مخالف تحریک کو مزید تیز کرنے اور سرگرمیوں کو مزید بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے. آج نیب نے منی لانڈرنگ کیس میں لاہور ہائی کورٹ سے شہباز شریف کی عبوری ضمانت منسوخ ہونے کے بعد اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کر لیا، جس کے بعد پورے ملک میں سیاسی درجہ حرارت اس وقت عروج پر ہے. اگر کوئی قانون ہے، کوئی انصاف ہے، تو پھر گرفتاری شہباز شریف کی نہیں ہونی چاہیے تھی، پھر گرفتاری جنرل قاسم سلیم باجوہ کی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ شہباز شریف کے نام یہ 99 کمپنیز نہیں نکلی، شہباز شریف کے نام وہ سینکڑوں فرینچائز نہیں نکلے. شہباز شریف کا تعلق ایک کاروباری گھرانے سے تھا جو کہ 1930 سے کاروبار کر رہا ہے. شہباز شریف کے والد صاحب ایک جانے مانے بزنس مین تھے، بہت پھیلا ہوا ان کا کاروبار تھا، اور وہ تب سے تھا جب وہ سیاست میں بھی نہیں آئے. قاسم سلیم باجوہ صاحب ایک تنخواہ دار ملازم تھے اور تنخواہ پہ گزارا کرنے والے ملازم تھے. ان کا لاکھ پتی نہیں، کروڑ پتی نہیں، ان کا ارب پتی ہو جانا وہ ہے قابل احتساب الزام. ہے کسی میں اتنی ہمت کہ قاسم سلیم باجوہ کو نوٹس بھیجے؟ اور آج بڑی گرفتاری کے بعد اپوزیشن نے نیب کی کارروائی کو احتساب کی آڑ میں حکومت کی جانب سے سیاسی انتقام قرار دیا ہے. شہباز شریف کی گرفتاری کے فوری بعد مریم نواز نے اس گرفتاری کو شہباز شریف کی طرف سے نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہونے پر اہل اقتدار کی جانب سے رد عمل قرار دیا. آج شام نون لیگ کی سیاسی قیادت کے ہمراہ مریم نواز نے ایک دھواں دار پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے مخالفین کو للکار کر کہا کہ ہم میں سے ہر کوئی شہباز شریف ہے. شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد اپوزیشن کی کوشش مزید تیز ہوگی. انہوں نے تحریک چلانے کا بھی اعلان کیا ہے. نواز شریف جلد واپس آئیں گے اور اس تحریک کی قیادت خود کریں گے، یہ بھی کہا انہوں نے. ان کی حکومت کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن کو دوبارہ گرفتار کیا گیا. انہوں نے کہا آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے کریں، آپ نے مجھے پکڑنا ہے پکڑیں، لیکن محمد نواز شریف نے جو تقریر کی ہے، جو اے پی سی کا اعلامیہ آیا ہے، جو اے پی سی نے پلان دیا ہے، اس کے اوپر 100% عمل ہوگا. اور گلگت بلتستان میں آپ جو کر رہے ہیں، راتوں رات آپ نے جس طرح سے گلگت بلتستان کے الیکشن کو انجینئر کیا ہے، جس طرح سے آپ نے مسلم لیگ نون کے جو وہاں پر لوگ ہیں ان کو توڑنا شروع کیا ہے، جو پری پول ریگنگ آپ نے کی ہے، اور کیونکہ مسلم لیگ نون تھی وہاں پر، تو آپ کو الیکشنز کو ڈیلے کرنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کی جو ایک مورل ہائی گراؤنڈ والی پالیٹکس ہے جو ہمیشہ میاں صاحب نے کی ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میاں صاحب کو واپس لے کے آئیں، ان کو جیل میں بند کریں، ان کی آواز بند کریں. تو یہ میں منصوبہ پہلے دن سمجھ گئی. میاں صاحب انشاءاللہ تعالی بہت جلدی پاکستان واپس آئیں گے. پنجاب میں میجورٹی کے باوجود ہماری حکومت کیوں نہیں بن سکی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میجورٹی میں ہونے کے باوجود اگر آپ حکومت نہیں بنا سکے تو الیکشنز مینیج تھے. شہباز شریف کی گرفتاری کے علاوہ آصف علی زرداری اور فریال تالپور کے خلاف بھی فرد جرم عائد کی گئی، لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے کسی قسم کی نہ تو کوئی پریس کانفرنس ہوئی اور نہ ہی کوئی فوری ری ایکشن سامنے آیا ہے. پہلے بلاول اور پھر آصف علی زرداری نے انتہائی احتیاط سے شہباز شریف کی گرفتاری پر مذمتی بیان جاری کیا. بلاول بھٹو نے کہا کہ حکومت اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے اور مطالبہ کیا کہ شہباز شریف کو فوری طور پر رہا کیا جائے، جبکہ آصف علی زرداری نے کہا کہ ایک ایک کر کے سب کے ساتھ یہی ہوگا، سب کو جیل جانا پڑے گا. لاہور ہائی کورٹ میں آج شہباز شریف عدالت میں پیش ہوئے تو پہلے سے ہی گرفتاری کا ایک ماحول جو ہے وہ بن چکا تھا، اور یہ ماحول ہی نہیں صرف بن چکا تھا بلکہ شہباز شریف صاحب نے جب صحافیوں سے ملاقات کی تب بھی انہوں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ وہ جو ہیں وہ گرفتار ہو سکتے ہیں. شہباز شریف بھی گرفتاری کے لیے تیار ہو کر آ جائے تھے. 5 بار ضمانت میں توسیع ہوئی جی، اور توسیع دینے والی عدالت نے 6ٹھی بار عبوری ضمانت کو منسوخ کیا، جس کے بعد شہباز شریف نے خود کو نیب کے حوالے کر دیا. گرفتاری سے پہلے شہباز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے دلائل دیے. انہوں نے عدالت کو بتایا کہ مذکورہ معاملے پر ریفرنس دائر ہو چکا ہے، اس سٹیج پر گرفتاری نہیں بنتی. انہوں نے اپنے دلائل میں نیب کو بدنیت قرار دیا اور کیسز کو بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی بھی کہا. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی اہلیہ جو ہیں وہ 2004 سے فائلر ہیں، بیٹے 1996 سے، اور بیٹیاں جو ہیں وہ 2007 سے فائلر ہیں. منی لانڈرنگ کے 58 والیومز میں شہباز شریف کے خلاف ایک بھی دستاویزی ثبوت نہیں ہے، اور تمام اداروں FBI
बार SCCP रेवेन्यू समेत किसी इदारे के रिकॉर्ड के मुताबिक जो है वो शहबाज शरीफ बेनामी दार नहीं है। और शहबाज शरीफ के वकील ने यह भी कहा कि बल्दियाती इंतखाबात आने वाले हैं, इसीलिए हुकूमत ये चाहती है कि शहबाज शरीफ जेल जाएं। अदालत की तरफ से आमदन से ज़ायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के वकील से इस्तफसार किया कि क्या एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, जिस पर वकील शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि रेफरेंस की कॉपियां फराहम हो चुकी हैं, फर्द जुर्म आयद होने वाली है। इस दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि जज साहब मैं कुछ कहना चाहता हूं, जिस पर जस्टिस सरदार अहमद नईम ने कहा कि आपके वकील ने दलाइल देने हैं, कुछ रह जाए तो फिर आप बताइएगा। उसके बाद नैब के वकील की जानिब से दलाइल दिए गए, नैब के वकील की जानिब से कानूनी तकाजे पूरे किए गए। FMU की रिपोर्ट में मशकूक ट्रांजैक्शन सामने आई, जिसके बाद रेफरेंस दायर किया गया। लेकिन फिर भी शहबाज शरीफ की हिरासत जरूरी है। अदालत को मुतमईन करेंगे कि शहबाज शरीफ की हिरासत क्यों चाहिए। नैब के वकील ने अदालत से मुखातिब होते हुए कहा कि आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं, रेफरेंस दायर होने के बावजूद भी गिरफ्तारी होती है। 1990 में शहबाज शरीफ के असास से 21 लाख रुपए थे। अब शहबाज शरीफ खानदान के असास से अरबों में जा चुके हैं और 1 अरब 57 करोड़ 90 लाख रुपए की बैरूनी मुल्क से तफसीलात आई। इस केस की तफसीलात बयान करते हुए नायब वकील ने यह कहा जी कि 177 जाली TTs और 63 मशकूक तफसीलात शहबाज शरीफ के खानदान ने वसूल की और शहबाज शरीफ और उनके शरीक मुल्जिम मुश्ताक चीनी ने 60 करोड़ 30 लाख रुपए का जाली कर्जा हासिल किया। नायब वकील की तरफ से सवाल ये उठाया गया कि शहबाज शरीफ का अपना ऐसा लंबा चौड़ा कारोबार नहीं था, फिर ये पैसे कहां से आए। नायब के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि 2008 से 2018 तक शहबाज शरीफ के असासों में बेपनाह इजाफा हुआ। बैरून मुल्क से पैसे बेनामी दार के अकाउंट्स में आते थे और यही पैसे आगे शहबाज शरीफ और इनके अहले खाना के अकाउंट्स में जाते थे। 49 लाख की TTI, जिससे एक गाड़ी की कस्टम ड्यूटी अदा की गई। और नायब वकील ने सवाल उठाया कि शहबाज शरीफ के बच्चों की आमदनी अरबों में कैसे आई। बैरून मुल्क से आए पैसों से शहबाज शरीफ ने अपनी दूसरी अहलिया तमीना दुरानी को डिफेंस में घर लेकर दिया। निसार अहमद और अली अहमद के अकाउंट्स में मजमूई तौर पर 23 TTs आई। 3 कंपनीज के नाम पर अकाउंट्स खुलवाए गए और इनके अकाउंट से पैसे शहबाज शरीफ खानदान को आ रहे थे। शहबाज शरीफ ने अपने कारोबार के बारे में कुछ नहीं बताया कि कब रजिस्टर हुआ और कितनी आमदन थी। कि तमाम जो तफसीली दलाइल सुनने के बाद आज अदालत नैब के दलाइल पर मुतमईन थी, जिसके बाद शहबाज शरीफ की 4 महीने से 5 बार जो तौसी अबूरी जमानत में जो तौसी थी उसको आज मनसूख किया गया और शहबाज शरीफ को नैब के हवाले कर दिया गया। इस केस में वो अहम तरीन वजूहात हम आपको बताएंगे कि जिनके बाइस शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस बनाया गया। पहली वजह यह कि 17 अगस्त को शहबाज शरीफ अहलिया, 2 बेटों बेटियों और दीगर अफराद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का 8 अरब रुपए का रेफरेंस दायर हुआ। दूसरी वजह जिसके बायस रेफरेंस दायर किया गया वो थी जी कि शहबाज शरीफ अपने खानदान के अरकान और बेनामी दार के नाम पर रखे हुए असासों से फायदा उठा रहे हैं। तीसरी वजह ये थी कि शहबाज शरीफ के पास इस तरह के असासों के हसूल के लिए कोई वसाइल नहीं थे। जबकि चौथी बड़ी वजह जो ये थी वो ये थी कि बुनियादी वजह खासतौर पर अगर इसको हम कहें कि अरबों रुपए गैर मुल्की तनख्वाह के ऑर्डर के जरिए लौटाए गए जो हमजा और सलमान के जाती बैंक खातों में जमा थे। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की 5वीं वजह थी कि शहबाज शरीफ का कुंबा असासों के हसूल के लिए इस्तेमाल होने वाले फंड्स के जराए का जवाब पेश करने में नाकाम रहा है। और छठी वजह जिसके बायस के रेफरेंस दायर किया गया वो थी जी नैब तहकीकात के मुताबिक मुलजिमान ने बदनवानी और करप्ट सरगर्मियों के जराइम का इर्तकाब किया है। आज शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद अब नून लीग की सियासी क़यादत के सामने भी कई सवालात उठे हैं कि बार बार इसी हाई कोर्ट की तरफ से अबूरी जमानत की तौसीह दी गई, लेकिन अगर आज जमानत नहीं मिली और 4 महीने से नून लीग के सदर शहबाज शरीफ नैब को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए तो आज अदालत के फैसले पर नून लीग आखिर किस तरह से तनकीद करेगी, क्यों इस फैसले को हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई से जोड़ा जा रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अताक तारड़ साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आजाद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आजाद साहब 4 महीने में 5 मरतबा जमानत में तौसीह होती है, TT सामने हैं, इदारों की रिपोर्ट्स हैं, बड़ा जामिया और तफसीली रेफरेंस है। शहबाज शरीफ साहब अगर हिसाब देने में नाकाम रहेंगे या नैब को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाएंगे तो गिरफ्तारी तो होगी, लेकिन उसके ऊपर से अगर ये इल्जाम आयद किया जाता है कि ये हुकूमत की तरफ से इंतकामी कार्रवाई है तो क्या जवाब है इसका? बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा। बात ये है कि मैं लीगल टीम को भी असिस्ट कर रहा था और मैंने जितने दिन ये प्रोसीडिंग्स चली हैं एक एक आर्ग्यूमेंट सुना है और आज नैब की प्रोसिक्यूटर की तरफ से जो जवाब दिया गया वो भी सुना है। एक तो शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में कोई 1 रुपए की भी TT नहीं है, कोई रिमोटली भी उनके अकाउंट में कोई डायरेक्ट ऐसा ट्रांसफर नहीं आया
اور وہ ہم نے اپروو کیا. ایون جو اپروورز ہیں ان کی سٹیٹمنٹس میں بھی شہباز شریف صاحب کا نام کہیں موجود نہیں ہے. اب دیکھیے شہزاد اکبر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی غالباً جمعے والے دن, انہوں نے جو الزامات عائد کیے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ سالگرہ کا تحفہ ہے شہباز شریف صاحب کے نام, اور انٹرنل انویسٹیگیشن کے جو الزامات پڑے وہ اس سارے پروسیس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش تھی. ہم دیکھتے یہ ہیں کہ پبلک منی یا کرپشن کا کوئی عنصر شامل نہیں ہے. ابھی تک نہیں بتایا گیا کہ کس پروجیکٹ میں, کس ٹینڈر میں, کس سرکاری فنڈ کے اندر کوئی کک بیک, کمیشن یا کرپشن کی گئی ہے. الزامات جو عائد کیے گئے ایک ایک کو ایڈریس کیا گیا, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ریفرنس دائر ہو جائے اور ایک ملزم جو ہے اکیوزڈ ٹرائل کورٹ میں پیش ہو کے اپنی حاضری لگوا لے, ریفرنس کی کاپی وصول کر لے, تو یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ تفتیش مکمل ہے اور اس کی گرفتاری درکار نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جب گرفتار ہوئے تو اساسوں کی انکوائری اس وقت شروع ہو چکی تھی اکتوبر 2018 میں. ان کا جب ریمانڈ لیا گیا تو اساسوں کے حوالے سے ٹرائل کورٹ میں بحث ہوئی اور ان کا ریمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی. تو ہمارا مدعا یہ تھا کہ عمر عطا بندیال صاحب کی جو ججمنٹ ہے پچھلے 2-3 دن کی, سندھ ہائی کورٹ کی ایم ڈی پی ایس او کے کیس میں جو ججمنٹ ہے, خواجہ سعد رفیق صاحب کا جو کیس ہے, جو گرفتاری کے حوالے سے پیرامیٹرز طے کیے گئے ہیں, قانوناً ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا رائٹ ہے, ہم نے میرٹ پہ بھی جواب دیے, مگر ہم سمجھتے ہیں کہ نیب کی طرف سے دوبارہ گرفتاری کی جو کوشش ہے یہ حکومت سے انفلوئنس ہوئی ہے, اور پروسیکیوشن نے اس میں ایک بری نیت کے ساتھ میل ایف آئی ڈی کے ساتھ اپنا کردار اس میں 2 پوائنٹس ہیں عطا صاحب. ایک تو یہ کہ اگر آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ کیس میں کچھ تھا ہی نہیں, اگر کیس میں کچھ نہیں تھا تو پھر تو یہ آپ کی لیگل ٹیم کی ایک بڑی شکست ہے آج. دوسرا پوائنٹ یہ کہ فیصلہ تو جو ہے وہ ہائی کورٹ کی طرف سے آیا ہے, تو یہ بدنیتی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کہاں سے پھر آپ پروف کریں گے؟ نہیں دیکھیے, فیصلے کو ہم تسلیم کرتے ہیں, ہم حیران ضرور ہیں. فیصلہ ہمارے لیے حیران کن ہے بیکاز ہماری لیگل ٹیم نے کوئی سکم چھوڑا نہیں تھا, کسی آرگیومنٹ کو ان ایڈریس نہیں چھوڑا. فورن جورسڈکشن سے لے کے تو لوکل جورسڈکشن کے کیسز, میگنا کارٹا, یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس, منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی جو الزامات تھے اس پہ باقاعدہ ٹائم لگا کے اس کو رد کیا کہ منی لانڈرنگ کہیں ثابت ہوتی نہیں ہے, ہوئی نہیں ہے, کرپشن نہیں ہے, ہر چیز ڈکلیئرڈ ہے. ایگریکلچر انکم پہ جو ڈیری فارم سے انکم ہے اس پہ ٹیکس دیا گیا ہے. جو وارنٹ گرفتاری جاری کیے وہ کیوں کیے دوبارہ, جب شہباز صاحب آلریڈی اکتوبر 2018 میں گرفتار ہوئے, دسمبر میں جوڈیشل ہو کے کوٹ لکھپت جیل گئے اور فروری میں بیل ہوئی. ایک شخص کو جب چند ماہ اندر رکھ لیا تب تفتیش کیوں نہیں مکمل کی گئی؟ شہباز صاحب یو کے سے رضاکارانہ طور پہ واپس آئے, جب کووڈ پیک پہ تھا, آخری فلائٹ تھی یو کے سے, وہ واپس آئے, انویسٹیگیشن جوائن کی, نیب کی پیشیوں پہ گئے, نیب کے کال اپ نوٹسز کا جواب دیا. ایک شخص کہیں بھاگا نہیں جا رہا, فزیکلی موجود ہے, تعاون کر رہا ہے, تفتیش مکمل ہو گئی ہے. شہباز صاحب کو کہا گیا آخری نیب کی پیشی پہ کہ جی ہم نے تفتیش مکمل کر لی ہے. پھر اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ریفرنس فائل ہونا, ریفرنس کا فائل ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ تفتیش مکمل ہے. تو ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں, وہ شارٹ آرڈر آئے گا اس پہ بات کریں گے. مگر نیب کے انٹینٹ کے اوپر اور نیب جس طرح کنڈکٹ کر رہا ہے اپنی پروسیڈنگز, ہمیں شک و شبہات بھی ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ یہ نیازی کے کہنے پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے عطا صاحب, لیکن فزیکلی اب وہ لیڈ کرنے کے لیے موجود نہیں ہے. ایک بڑا سوال جو اٹھ رہا ہے وہ یہ کہ who is going to lead PMLN. اب مجھے یہ بتائے گا کہ مریم نواز صاحبہ سے جب آج یہ سوال پوچھا گیا, میں بھی وہاں پر موجود تھی, ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ میاں صاحب کریں گے, میاں صاحب پورے طریقے سے لیڈ کریں گے. لیکن آبویسلی آن گراؤنڈ جو ہے وہ ایک لیڈرشپ موجود ہوتی ہے, اور یہ بھی صبح سے رپورٹ ہو رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو اب اہم ذمہ داریاں جو ہیں وہ ملنے والی ہیں. تو مریم نواز صاحبہ اب ہمیں لیڈ کرتی ہوئی نظر آئیں گی؟ دیکھیے, مریم نواز شریف صاحبہ موجود ہیں, وہ بھی انشاءاللہ اس میں پورا پارٹیسپیٹ کریں گی. کل ہنگامی اجلاس بلا لیا گیا ہے, جو پی ڈی ایم ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, اس کی جو رہبر کمیٹی ہے اس کا ہنگامی اجلاس کل اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے. اور اس کا ایک ایجنڈا یہ بھی ہے کہ قائد حزب اختلاف کی گرفتاری کے بعد کیا لاہے عمل ہونا چاہیے اور اے پی سی میں کیے گئے فیصلوں میں کیا ترمیم ہونی چاہیے اور اس کو امپلیمنٹ آگے کیسے کیا جائے. تو مریم نواز شریف صاحبہ آپ کو نظر آئیں گی, میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ وہاں سے پورا اپنا کردار ادا کریں گے. اور آنے والے دنوں میں آپ ان کو, یہ میں کوئی مجھے وہ حرج نہیں ہے کہنے میں, آنے والے دنوں میں کل اس کی اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی, آنے والے دنوں میں میاں صاحب آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے. اس کے علاوہ شاہد حقان عباسی صاحب, خواجہ آصف صاحب, احسن اقبال صاحب, ہماری پوری ٹیم جو کور کمیٹی ہے موجود ہے, متحرک ہے,
اور گرفتاریوں سے تحریکوں میں جان ڈلا کرتی ہے, گرفتاریوں سے تحریکوں میں تیزی آیا کرتی ہے, کمی نہیں آتی ہوتی. اچھا عطا صاحب, یہ جو تحریک اب آپ لوگ چلانے جا رہے ہیں, اس کے حوالے سے مخالفین کا تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ڈیل جو ہے وہ نہیں ملی, اس میں ناکامی ہوئی ہے, تو اپوزیشن جو ہے وہ ٹف ٹائم دینے کی کوشش کر رہی ہے, اور بہت ساری چیزیں اس حوالے سے محمد زبیر نے جو ملاقاتیں کی انہوں نے بھی انڈیکیٹ کی. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کا کیا سٹانس ہے اس کے اوپر, یہ جو مخالفین آپ کے اوپر الزام عائد کر رہے ہیں؟ دیکھیے, اصل غصہ اس بات کا ہے کہ ہم جی ڈی پی گروتھ 5.3% پہ چھوڑ کے گئے تھے, مہنگائی ہم 4% پہ چھوڑ کے گئے تھے, معیشت کو تباہ کر دیا گیا ہے, جی ڈی پی گروتھ 68 سالوں میں پہلی دفعہ منفی ہوئی ہے, مہنگائی 11% سے بھی کئی جگہ پہ اوپر چلی گئی ہے, عام آدمی کا جینا اجیرن کر دیا ہے, بجلی اور گیس کے بل جو ہیں وہ بجلی کا وہ باقاعدہ ایک بجلی بن کے گرتے ہیں ایک عام آدمی کے اوپر. تو مجھے بتائیے کہ اس ملک میں کیا حالات تھے, اور کیا پرانا پاکستان نئے پاکستان سے بہتر نہیں تھا؟ تو اس کاز کے لیے نکلیں گے, اور اس کاز کے لیے جب نکلیں گے کہ تو پاکستان کی عوام ہمارا انشاءاللہ ساتھ دیں گی, اور عوامی ایشوز کے اوپر یہ تحریک چلے گی, اور اس کا انشاءاللہ بہت امکان ہے کہ یہ کامیاب بھی ہوگی, اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک فیصلہ کن مارکا ہے, اور جب لانگ مارچ ہوگا اس کا ایک بلڈ اپ ہوگا تو اس حکومت کی نااہلی, نالائکی اور کرپشن جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس حکومت کا مزید اقتدار میں رہنے کا کوئی جواز ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے کافی پرومیننٹ رہنما, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. مریم نواز صاحبہ نے آج سارے آپشنز کھلے ہونے کا اندیا بھی دیا, انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ بھی ہو سکتی ہے جی, اور استعفوں والا جو آپشن ہے وہ بھی کھلا رکھا ہے. نون لیگ کے پاس سارے آپشنز جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں, اور نون لیگ جو ہے وہ اب پورے طریقے سے فارم میں ہے. ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مریم نواز صاحبہ کو کچھ اہم ذمہ داریاں سونپی جائیں گی, اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ فرنٹ سے مسلم لیگ نون کو لیڈ کرتی ہوئی نظر آئیں گی. باقی سینئر رہنما تو ذہن ان کے ساتھ موجود ہوں گے, لیکن ایک آن گراؤنڈ جو لیڈرشپ ہمیں نظر آئے گی, سب سے پرومیننٹ مریم نواز صاحبہ وہ ہمیں نظر آئیں گی. چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے, بریک میں جب واپس آئیں گے تو حکومتی ورژن جو ہے وہ لینا بھی بہت ضروری ہے. زرتاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے ہم جانیں گے کہ اپوزیشن نے جو الزامات لگائے ہیں ان کا اس کے اوپر کیا ورژن ہے. مریم نواز کی جو ٹویٹس ہیں صبح سے ان کا بھی کافی ذکر ہو رہا ہے, اس کے حوالے سے بھی پوچھیں گے جو ٹویٹس میں انہوں نے الزامات عائد کیے ہیں اس پر حکومت کا کیا موقف ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ رہیے. بیک آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد مریم نواز نے مذمتی ٹویٹ کیا تو حکومتی مشیر عاصم سلیم باجوہ کے حوالے سے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے لکھا کہ اگر پاکستان میں کوئی قانون اور انصاف ہے تو گرفتاری شہباز شریف کی نہیں بلکہ عاصم سلیم باجوہ کی ہونی چاہیے تھی. بعد ازاں اپنی پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہی تذکرہ کیا. انہوں نے کیا کہا, دکھاتے ہیں. اگر کوئی قانون ہے, کوئی انصاف ہے, تو پھر گرفتاری شہباز شریف کی نہیں ہونی چاہیے تھی, پھر گرفتاری جنرل عاصم سلیم باجوہ کی ہونی چاہیے تھی, کیونکہ شہباز شریف کے نام یہ 99 کمپنیز نہیں نکلی, شہباز شریف کے نام وہ سینکڑوں فرینچائز نہیں نکلے. شہباز شریف کا تعلق ایک کاروباری گھرانے سے تھا جو کہ 1930 سے کاروبار کر رہا ہے. شہباز شریف کے والد صاحب ایک جانے مانے بزنس مین تھے. بہت بلکہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے لیگی رہنما محمد زبیر کی آرمی چیف سے ملاقات سے متعلق پاک فوج کے ترجمان کی گفتگو کو بھی غیر ضروری قرار دیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ DGISPR کو آرمی چیف اور محمد زبیر کی ملاقات پر بیان دینا ہی نہیں چاہیے تھا. آرمی چیف اور محمد زبیر کے 40 سال سے تعلقات ہیں, ان کی پرانی تصاویر بھی موجود ہیں. DGISPR بڑے ڈیسنٹ انسان ہیں, ان کو پارٹی نہیں بننا چاہیے تھا. ان کو اس معاملے میں پارٹی نہیں بننا چاہیے تھا, ان کو ایک ذاتی ملاقات کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے تھا. اور کیونکہ اگر وہ یہ کہتے اور جواب میں ہم وہ باتیں کر دیتے جو میرے علم میں آئی ہیں, جو وہاں ہوئی ہیں, تو پھر تو بری بات تھی نا. لیکن یہ DGISPR کے کرنے کی بات نہیں تھی, ان کو ہی should keep himself to the bigger issues. مریم نواز صاحبہ
یقینی بیانات کے حوالے سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیا واقعی ترجمان پاک فوج کا بیان غیر ضروری تھا؟ اگر غیر ضروری نہیں تھا اور مریم نواز اس معاملے پر پھر خفا کیوں ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہے جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب. بہت شکریہ جنرل صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دفاعی تجزیہ کار ہیں. جنرل صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ حکومتی مشیر عاصم سلیم باجوہ پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. آج بھی مریم نواز صاحبہ نے اپنی پریس پہلے ٹویٹ اور پھر اس کے بعد پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ اگر ہمت ہے کسی میں تو ان سے بھی سوال کرے. اگر احتساب اور انصاف واقعی میں ہوتا تو شہباز شریف نہیں بلکہ عاصم سلیم باجوہ کو گرفتار ہونا چاہیے تھا. جنرل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ عاصم سلیم باجوہ کے نام پہ بھی کمپنیاں نہیں نکلی. جو یہ 99 کمپنیوں کی بات کرتے ہیں وہ ان کے بھائیوں کے نام پہ نکلی ہیں. لیکن بصورت جیسے پاناما میں نام آیا تھا میاں صاحب کا، ان کی فیملی کا، تو عمران خان عدالت میں چلے گئے تھے. ان کو یہاں حاصل ہے چلے جائیں. یہ کیوں توقع کرتے ہیں کہ خود کو جا کے عدالت میں کھڑا ہو جائے گا؟ میاں صاحب خود گئے تھے، گھسیٹے گئے، ان کو لے کے گیا عمران خان، اور یہ بھی چلے جائیں عدالت میں اگر اتنا مسئلہ ہے. لیکن اس چیز کو جوڑنا شہباز شریف صاحب کے کیس سے وہ تو مناسب نہیں ہے. شہباز شریف صاحب نے جو کچھ کیا ہے وہ اپنا اس کا حساب دیں. کیا عاصم سلیم باجوہ جو ہے وہ چیف منسٹر رہے پنجاب کا، یا کوئی بھی جو حکومتوں میں رہے لوگ، ان کے پاس اختیارات تھے، ان کے پاس وسائل تھے، وہ کرپشن کرتے تو بے شمار کرپشن جو بھی کی ہے وہ بڑی میسر ہے، بلینز میں ہے. اور اس کو جوڑنا کسی اور سے وہ مناسب نہیں ہے. آپ اپنا حساب دیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں، شواہد ہیں عاصم سلیم باجوہ کے پاس، تو آپ عدالت میں چلے جائیں، نیب کے پاس چلے جائیں، نیب کو دے دیں سارے شواہد اور ان کو کہے کہ کیس شروع کر دیں. یہ اصل میں چیز ان کا مسئلہ. جنرل صاحب جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جنرل صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ ایک اور اہم چیز جو اسی حوالے سے انہوں نے اچھا جنرل صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. آ گئے ہیں ہمارے ساتھ. اچھا جنرل صاحب ایک اور چیز جو مجھے آپ سے جاننی ہے، ایک اور مدعا جو مریم صاحبہ نے اٹھایا وہ یہ کہ محمد زبیر صاحب اور آرمی چیف کی جو ملاقات تھی اس کا ذکر کرنا، انہوں نے یہ کہا کہ غیر ضروری تھا. اور جو آرمی چیف ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں، ہی شوڈ کیپ ہمسیلف ٹو دا بگر ایشوز. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے ان کا خیال؟ میرا خیال غلط ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے لگاتار اے پی سی میں بھی اور ویسے بھی یہ الزام لگاتے رہے ہیں، اور میاں صاحب تو پچھلی 2 دہائیوں سے آرمی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. جب سے مشرف نے ان کو نکالا تھا اس کے بعد سے وہ آرمی کے خلاف لگاتار سازشیں کر رہے ہیں، اور وہ ایک طرح کی سازشیں ملک کے خلاف ہیں. آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو تقریر کی اس میں بھی ان کا آخری جملہ یہ تھا کہ اب ہمارے عمران خان کے ساتھ نہیں بلکہ جو لے کے آئے ہیں ان کے ساتھ جائیں. اب لے کے آنے کا یہ ہے کہ فوج لے کے تو نہیں آئی، لیکن بہرحال ان کا اشارہ ادھر تھا اس وجہ سے کہ یہ روز یہی بات کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر جنگ فوج کے ساتھ ہے تو فوج اپنی پوزیشن بھی واضح نہ کرے کہ جناب جنگ کس بات کی، یہ تو خود آ کے ہمیں یہ کہتے ہیں. تو انہوں نے جو کچھ کہا وہ در حقیقت اپنے دفاع میں اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے کہا کہ آپ مہربانی کر کے آرمی کو اس قصے میں نہ گھسیٹیں. اور یہ جب کہتی ہیں کہ وہ پرائیویٹ میٹنگ تھی تو یہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں. جو ان کا جھوٹ کا وتیرہ ہے صبح سے لے کے رات، اور رات سے اگلے دن صبح تک جھوٹ ہی بولتے ہیں. آپ یہ سوچئے اگر یہ ٹوٹلی پرائیویٹ میٹنگ تھی، دوستانہ تھی. پہلی بات تو یہ کہ دوستانہ موجودہ ان کے تعلقات زبیر سے ہیں. محمد زبیر صاحب سے چیف کے تعلقات ہیں، کوئی میرے خیال اکٹھے پڑے ہیں، لیکن اس کو بھیجا بھی اسی وجہ سے گیا تھا کہ تعلقات ہیں تو یہ شاید جا کے کوئی معاملہ حل کروا کے لے آئے. اس کو ورنہ بھیجنے کا کوئی تک نہیں تھا. زبیر صاحب سے زیادہ اور ان کے معتمد جو ہیں وہ لیڈر موجود ہیں، لیکن چونکہ زبیر صاحب کا ان کو پتا تھا کہ ان کے ذاتی تعلقات نہیں ہیں تو ان کو لانچ کیا گیا. اب اگر یہ مکمل طور پہ ذاتی ہی گفتگو تھی اور اس میں کچھ اور نہیں تھا تو ڈی جی آئی ایس آئی کو کیوں حاضر رکھا گیا؟ ڈی جی آئی ایس آئی کی پریزنس کا جب بتایا گیا ہے کہ وہاں وہ موجود تھے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹوٹلی پرائیویٹ میٹنگ نہیں تھی. پرائیویٹ تعلق کو اس کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی، اس کو سہارا بنایا گیا، اور جو استعمال ہوا یا اس دورے کا جو اصل مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ان کے لیے ریلیف مانگا جائے. تبھی ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی حاضر رکھا گیا. تو ذاتی دوستی میں تو ڈی جی آئی ایس آئی کا کوئی کام نہیں. ٹھیک ہے جن صاحب، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا عہدہ بڑی اہم پوزیشن ہے، ملک کے سب سے بڑے ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کا یہ کہنا کہ ان کو یہ بات کرنی چاہیے، یہ نہیں کرنی چاہیے، غیر مناسب نہیں ہے کچھ؟ نہیں، مناسب اس لیے ہے کہ جب فوج کی پوزیشن کلیئر کرنی ہے تو ڈی جی آئی ایس پی آر ہی کرے گا، اور کون کرے گا؟ کیونکہ وہی
आपका मीडिया नहीं, मरियम नवाज साहिबा ये कह रही है ना कि उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी या उनको ये बात करनी चाहिए। अगर मरियम नवाज साहिबा इस तरीके से कहती है, मैं भी आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मरियम नवाज गलत कह रही है। अगर फौज पे इल्जाम ये लगाती हैं तो क्लियर कौन करेगा, कौन आके अपना मौकफ देगा? मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने मौकफ दिया, उन्होंने जो बात ये की है इस पैराए में की है कि उनके ऊपर इल्जाम था, यही जो अरशद शरीफ उनसे सवाल पूछ रहे थे कि आप सियासत में मदाखलत करते हैं। उन्होंने कहा जी हम मदाखलत नहीं करते, ये सियासतदान हमें रोज टेलीफोन करते हैं कि जी हमें मीटिंग करनी है, हम मिलना चाहते हैं। अच्छा। और उस पैराए में उन्होंने जुबैर साहब की मिसाल दे दी। तो ये उन्होंने अपनी पोजीशन को क्लियर किया है कि ताकि जो हमारे ऊपर इल्जाम लग रहे हैं वो उसका कौम को दुरुस्त पता लगे कि ये सिर्फ फौज का कसूर नहीं है, ये कसूर उन लोगों का है जो कि आके बार बार मीटिंग करना चाहते हैं और जब आते हैं तो फिर अपने मसाइल लेके आते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जनरल राइड अमजद शुएब साहब हमारे साथ बिल्कुल मौजूद थे और मुलाकातों का जो बयान DGISPR की तरफ से आया उस पर तो एतराज़ किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ जो शेख रशीद लीक्स हैं उनका सिलसिला भी जारी है और रुका नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि लीक्स का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और आगे भी जो मुलाकातें होती रही हैं उनके हवाले से वो जिक्र करते रहेंगे, बयान देते रहेंगे। तो ये सियासी जो हलचल है वो आगे जाकर मजीद बढ़ने वाली। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक जी। आज एक बड़ी अहम गिरफ्तारी मियां शहबाज शरीफ साहब की और उसके बाद से नून लीग इज ऑन फायर। कम से कम उनकी बातों से तो यही लग रहा है कि तमाम ऑप्शंस खुले हैं और हर ऑप्शन को जो है वो एक्सप्लोर किया जाएगा और तहरीक भी चलाई जाएगी और इस्तीफे भी जो हैं वो दिए जाएंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो सुबह से ही जब से गिरफ्तारी हुई उसके बाद ट्वीट्स का सिलसिला जो है वो मरियम नवाज साहिबा की जानिब से शुरू हो गया। अगर मुल्क में एहतसाब और इंसाफ होता तो शहबाज शरीफ नहीं बल्कि आसिम सलीम बाजवा और उनका खानदान गिरफ्तार हुआ, ये भी ट्वीट किया मरियम साहिबा ने। और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि आज शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके भी अपने झूठे और जाली मैंडेट को जो है वो नहीं बचा सकेंगे। शहबाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने APC में जो भी फैसले किए, मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन इन वादों पर साबित कदम रहेगा। इंशाल्लाह आज हम सब शहबाज शरीफ हैं। ज़रताज गुल वजीर साहिबा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वजीर मुमलकत हैं। बहुत शुक्रिया ज़रताज साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अपोजिशन लीडर एक बार फिर से गिरफ्तार हुए। मरियम नवाज साहिबा ये वजह बयान करती हैं उनकी गिरफ्तारी की। वो कहती हैं कि भाई से वफादारी उनको जो है ये वजह बनी कि उनको जो है वो गिरफ्तार होना पड़ा। हुकूमत की जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं मुसलसल, ये भी कहना है उनका। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? थैंक यू जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आयशा, सबसे बड़ी बात तो ये कि आज तो सबसे ज़्यादा मरियम नवाज खुद बड़ी खुश होंगी कि उनको बड़ी स्पेस मिली है कि उनके चचा जान जो है वो गिरफ़्तार हुए हैं। और जिनकी गिरफ्तारी होती है या उनकी ज़मानतें होती हैं, जो लोग करप्शन करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। या तो ये कि अगर कोई सियासी रंग इसको देना है और या कहना है कि जी उनको सज़ा मिली है मियां शहबाज शरीफ साहब को, तो ये तो 2 जून से मामला चल रहा है और इनको तकरीबन 5 दफ़ा बेल की एक्सटेंशन हुई है। तो उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने इनको नहीं है मजीद एक्सटेंशन दी, बेल उनकी ख़त्म हो गई। अब एक आम मुजरम जिसकी बेल जो है वो एक्सटेंड नहीं होती तो क्या उसको हथकड़ी नहीं लगाई जाती, क्या उसको जेल में नहीं डाला जाता? तो आज नैब के जो दलाइल थे वो जीत गए और हाई कोर्ट ने उनको मजीद रिलीफ नहीं दिया। लेकिन टाइमिंग के हवाले से भी तो सवाल हो रहा है ना। GB इलेक्शन इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट हैं और मरियम औरंगजेब ने हाथा अदालत में ये कहा है कि शहबाज शरीफ को गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में शिकस्त के खौफ से इमरान खान के हुक्म पर जो है वो गिरफ्तार किया गया। इस इलेक्शन में दीगर जमातें भी इल्जामात जो हैं वो आपके ऊपर लगा रही हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान वाकई आपकी जमात जो है वो इलेक्शन की वजह से ये चाहती है कि दीगर जो जमातें हैं इस वक्त बिल्कुल गैर फाल हो जाए? नहीं, गैर फाल तो ऑलरेडी अपोजिशन और स्पेशली PMLN का बयान यह है। देखिए ना, एक उनका जो बड़ा भाई है नवाज शरीफ साहब, वो एब्सकॉन्डर भी और कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं। वो कोर्ट से जो है वो झूठ बोल के भागे, उन्होंने कहा मैं बीमार हूँ। 8 हफ्ते की उनकी बेल थी। इंसानी बुनियादों पर उनका नाम ECL से निकाला गया था। 10 महीने उनको हो गए, उन्होंने कोई इलाज नहीं कराया। छोटे भाई जो हैं उनके वो जमानती थे और जो उनके जो जमानती का किरदार है वो आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो जब कोरोना वायरस के ऊपर या ऑल पार्टीज़ की कोई वो थी जो ऑनलाइन उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर से आपको पता है वो मास्क लगा के बैठे हुए थे और वो भाग के जाके गली में खड़े हो गए। जब उनको नैब के कोर्ट से बुलाते थे वो कहते हैं मुझे ख़तरा है।
یا تو وہ بتا دیں کہ انہوں نے گلگت بلتستان میں یا اسکردو میں کوئی جلسہ کیا ہو یا کوئی پریس کانفرنس کی ہو, وہاں پہ کوئی ریلی نکالی ہو. تو جو ان کو اتنا اصل میں خوف ہے, ان کو پتا ہے کہ وہ وہاں سے الیکشن ہار جائیں گے, اس لیے وہ ابھی سے دھاندلی کا, وہ پتا ہے ان کی فٹ پرنٹ ختم ہو گیا ہے PMLN کا. وہ اب صرف نواز شریف اور شہباز شریف کی آپس کی لڑائی اور خاندان کی لڑائی ہو رہی ہے کہ کس نے PMLN کو ٹیک اوور کرنا ہے. اور ان کے پاس لیڈ تو کرنے والی ہیں, بظاہر مریم ہی لیڈ کریں گی زرتاج صاحبہ اپوزیشن کو, اور اگر مریم لیڈ کریں گی تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک کارکنان کی بڑی تعداد نکلتی ہوتی ہے, ان کی اتنی ورتھ ہے. پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے اور تحریک کو وہ بھی لیڈ کریں گے, تو مشکلات بڑھ سکتی ہیں آپ لوگوں کے لیے. آپ مجھ سے اس خاتون کے بارے میں رائے لے رہے ہیں. دیکھیں یہ فیملی اورینٹڈ پارٹی ہیں جس میں ابو جی جو ہے وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہ جاتے ہیں, چچا جان جو ہے وہ 3 دفعہ کے وزیر اعلیٰ رہ جاتے ہیں, کزن ان کا اپوزیشن لیڈر پنجاب میں ہوتا ہے, خود یہ پارٹی کو ٹیک اوور کرنا چاہتی ہیں, نہ انہوں نے کوئی ووٹ لیا ہے, نہ یہ پارلیمنٹیرین ہے. اگر ان کے پیچھے لوگ آتے ہیں تو وہ ان کا بیانیہ ہے, اور وہ ان کا بیانیہ اینٹی اسٹیٹ ہے. اور وہ ان کے والد صاحب کا بھی ہمیشہ, وہ ابھی انہوں نے APC میں خودکش حملہ کیا تھا نا آن لائن پاکستان کے اداروں کے اوپر, اور APC کو انہوں نے یرغمال بنایا ہے. تو اگر اپوزیشن کو لیڈ مریم نواز نے کرنا تو ہمیں سے کہ یہ تو بلاول کا ایشو ہے, یہ تو مولانا فضل الرحمان کا ایشو ہے, دیٹس ناٹ آر ایشو. اور جو ان کا بیانیہ ہے تو وہ کوریج ان کو ملے گی, اور کوریج میں جس طریقے سے وہ چیختی ہیں, سیخپا ہوتی ہیں, فرسٹریٹڈ ہوتی ہیں, جس طریقے سے وہ بیانات دیتی ہیں, اور اپنے والد کے جو اینٹی اسٹیٹ ایک بیانیہ اس کو جب ڈیفینڈ کرتی ہیں, کرپشن کی حمایت کرتی ہیں, تو ہمیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ الزام بار بار زرتاج صاحبہ حکومت کے اوپر آتے ہیں کہ احتساب کا پیمانہ جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ حکومتی مشیر جو عاصم سلیم باجوہ صاحب ان سے حساب نہیں لیا جا رہا, ان کی تو زبانی کلامی جو معذرت ہے وہ آپ لوگوں نے قبول کر لی, لیکن اپوزیشن جو ہے ان کو آپ مسلسل انتقامی کارروائیوں کا نشانہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں. دیکھیں یہ بی بی جو مرضی بولتی رہیں, ان دا اینڈ جو کیسز ان کے اوپر ہیں, شہباز شریف کے اوپر, نواز شریف کے اوپر, ان سب کے اوپر, اور جو ان کے اوپر ہیں زرداری صاحب اور ان کی فیملی کے اوپر, یہ ایک دوسرے کے بنائے ہوئے کیسز ہیں. ہم نے کوئی کیس نیا ان کو نہیں بنایا. سیکنڈ بات یہ کہ نیب کا ادارہ بھی انہوں نے خود بنایا تھا. اب چونکہ نیب انڈیپینڈنٹ احتساب کرا ہے, وہی کیسز کو پرسو کر رہا ہے اچھی طریقے سے, تو ان کو اب اعتراض ہے نیب کے اوپر. یہ پتھراؤ کرانے میں بھی یہ بی ماہر ہیں. تو جو حکومت کے لیے اور ہمارے لیے یا ان کے لیے ہے, وہ تو دیکھیں کون سا حکومتی CM موجودہ CM جو کرنٹ ہوتا ہے وہ جا کے عدالتوں میں جا کے پیش ہوا ہو, کون سا وزیر جو ہے, آپ علیم خان کو دیکھ لیں, سبطین خان کو دیکھ لیں, بابر اعوان کو دیکھ لیں, آپ ہمارے جتنے بھی منسٹرز ہیں, یا ایون CM عثمان بزدار صاحب ہیں, جب بھی ان کے اوپر نیب کی یا کسی اعلیٰ عدالت نے ان کو بلایا وہ جا کے پیش ہوئے ہیں, انہوں نے پتھراؤ نہیں کیا, انہوں نے اعلیٰ عدالتوں کے یا ججوں کو یرغمال بنا کے اپنا کوئی بیانیہ نہیں دیا, نہ ان کی شان میں کوئی ایسی بات کی انہوں نے, نہ وہ اپنے ساتھ جمگٹا لے کر گئے, آرام سے گئے, جا کے جواب دیا. تو کورٹس کا جو ان کو جواب دینا چاہیے, جہاں تک جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کی بات ہے, جو شخص DJIS پہ آ رہ چکا ہو, جو CPEC کو سیکنڈ فیز میں ML1 میں اور اکنامک زون میں اور اسی طریقے سے آگے لے کر جا رہا ہو, اور اسے چائنیز گورنمنٹ انتہائی خوش ہو, آپ اگر کسی کے کہنے پر ان کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کریں تو یہ ان کی خاندانی سیاست ان کو مبارک ہو. انہوں نے ابھی بھی APC میں ہمارے آرمڈ فورسز کو جو ہے وہ انہوں نے ملائن کیا ہے. تو اس میں جب پاناما کا کیس آیا تھا, تو وہ جب تمام انٹرنیشنل جرنلسٹ نے ایک وہ پاناما جب لیکس آئی تھی, تو اس میں بہت سارے لوگوں کے نام تھے. ہماری PTI کی جو پارٹی ہے, ان کا یہ کنوکشن تھی کہ یہ چونکہ کرمنل ہیں, انہوں نے چوری کی ہے, ان کے پاس ایسٹس بیان مینز ہے, انہوں نے فیک اکاؤنٹس ہیں, انہوں نے پاکستان کا پیسہ منی لانڈرنگ کر کے پاک لینس کے مے فیئر کے فلیٹس اور جائیدادیں بنائی ہیں, تو منی ٹریل دیں. وہ جب کورٹ میں اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکے اور انہوں جواب نہیں دے سکے, قطری خطوط نکل آیا, تو ان کو تاحیات نااہل قرار دے دیا نواز شریف صاحب کو. اسی طریقے سے اگر ان کو کسی XYZ ہمارے کسی بھی حکومتی ادارے کے اوپر یا حکومتی منسٹرز کے اوپر اگر ان کو کوئی اعتراض ہے تو ان کو کورٹ میں لے جائیں, کورٹ میں جواب دے دیں. اگر آپ صرف الزامات لگاتی ہیں, بہت شکریہ زرتاج وزیر صاحبہ. اگر کسی حکومتی منسٹر کے اوپر کوئی اعتراض ہے تو کورٹ میں لے جائیں. ایک ٹویٹ جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا اور اب دوبارہ سے میں کروں گی کہ اگر ملک میں احتساب اور انصاف ہوتا ہے, ایک بڑا سوال اٹھایا, ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ اس ٹویٹ کی وجہ سے کھل گیا ہے کہ اگر ملک میں احتساب اور انصاف ہوتا, یہ کہتی ہے مریم نواز صاحبہ, تو شہباز شریف نہیں بلکہ عاصم سلیم باجوہ اور ان کا خاندان گرفتار ہوتا. اس کے اوپر بھی ہمیں جو ہے وہ موقف لینا ہے. جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے.